نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ حروف مقطعات کے بارے میں بہت سی آراء بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ البتہ یہ حروف عرب میں بکثرت استعمال ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس ترجمے کی روح سے یہ وہ کتاب موعود جس کی خبر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کو ایک کتاب دیں گے۔ یہ گویا حوالہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیوں کی طرف جو تورات میں موجود تھیں۔ پہلے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے، جبکہ دوسرے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مکمل جملہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں، تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تقوی کا معنی خود بچنا، غلط راستے سے، افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے، ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے کہ وہ بلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر برائی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطبین ہیں۔ گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہماری فطرت کی طرف ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے یہ کہلوایا گیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ آیت زیر مطالعہ میں گویا اس کا جواب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لو وہ کتاب موجود ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط راستے سے بچنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیت کریمہ میں ھدی للمتقین کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم جیسے نفوس قدسیہ شامل ہیں۔
گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں اور دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب، یہاں متقین کے اوصاف میں سے پہلا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور حواس خمسہ جس کا ادراک کر رہے ہیں وہ اصل حقیقت نہیں۔ اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بہت دور واقع ہے۔ نیز ہدایت قرآنی کا یہ نقطہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے مستور ہے۔ اگلے جملے میں یقیمون الصلاۃ کا ذکر کیا کہ ان مومنین کا اللہ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رشتہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ نماز ہے، یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات بالکل درست نہیں۔ دیکھیے قرآن کے آغاز میں ہی کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں ان کتابوں پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا ہے جبکہ آخرت کے لیے ایقان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرت ہے۔ اگر انسان کو یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا، لیکن اگر اس یقین میں کمی ہے تو توحید بھی محض ایک عقیدہ بن کے رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایمان بھی رسالت بھی بدعات کو جنم دیتا ہے۔ پھر ایمان بھی رسالت کے صرف مظاہرے رہ جاتے ہیں، جیسا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ وہ صرف منائی ہی جاتی ہے اور نعتیہ شعر ہی پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون کے الفاظ میں یہ مفہوم ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے، گویا یہاں پر حصر ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہاں ان کو تضاد دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی 13 برس کی کمائی ہیں، جو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منہج یعنی تلاوت آیات اور تزکیہ اور تعلیم و حکمت کا نتیجہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل یہی لوگ ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف اشارہ ہے، جبکہ تعویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن مجید کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ مذکورہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔